اللہ یوسف علیہ السلام کی خوددار طبیعت. تب ان سے کہا گیا کہ آؤ تمہیں جیل سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ مجھے جیل سے نہیں نکلنا. ہم دیکھو جیل سے نکلنا. ہاں ہمارا بڑا ہے کام ہے, بہت برس سے پڑے ہوئے ہم نے. یہ کہ صاحب مجھے نہیں نکلنا. پہلے تو یہ بتاؤ کہ جیل میں ڈالے کیوں گئے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ جیل میں ڈالے کیوں گئے. پہلے یہ بتاؤ. آپ جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کتنے الزامات اتنے برسوں میں لگائے گئے تھے, کیوں کہ پہلے اس کا خلاصہ کرو. مندر پر ہم نے حملہ کیا تھا یا سازش کی گئی تھی. عورتوں کو ہم نے چھڑا تھا یا سازش کی گئی تھی. ہمارے خلاف اسکیمیں بنائی گئی تھی ہمیں برباد کرنے کی, ہم نے برباد کیا تھا. پہلے یہ ثابت کرو کیا تھا, ہم پر کیا الزام تھے, کیوں الزام تھے, کیا ہے صحیح, کیا ہے غلط, کیا ہے. اب صاحب حکومت نے عدالتی تحقیقات شروع کی اتنے سال کے بعد, اور ہاتھ جوڑ کے کہا ہمارا قصور ہے, ہم معافی مانگتے ہیں, ہماری بھول ہے, تم بے گناہ ہو, تم پر جتنے الزامات ہیں سب غلط لگائے گئے. اعلان کرنا پڑا حکومت کو کہ آج تک کے جتنے الزامات تم پر ہیں یہ سب بناوٹی تھے, دھوکے کے تھے, مکاری کے تھے, ظلم کے تھے, ہم معافی مانگتے ہیں. خدا کرے کہ سمجھنا قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بعد ایک شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نکلے. بہت تعالیٰ جانو اجنبی ملک کے اندر عزت کے مینار پہ لے جا کے اٹھاتے ہیں. فرمایا ایسے ایسے احوال آنے والے ہیں اور اس کی یہ تدبیریں. اب تدبیریں جو بتائی گئی تو کوئی اس کو چلا نہ سکے ایسی تدبیر. خدا کرے تو آج کے ہم اگر تدبیریں بتائیں کوئی نہیں چلا سکے گا. یہ کہیں گے صاحب آپ چلاؤ لو, ہمارے بس کی بات. ہمارے ان کو کون سی تدبیر ہے, ان کو بس کنٹرول کی تدبیر نہ آئے, ٹرافک کا کنٹرول کیا ہے, سفر کے کنٹرول کی تدبیر نہ آئے, انہیں دار راشن کے کنٹرول کی تدبیر ہے, انہیں ملک میں مار آنے کے اوپر کنٹرول, ملک سے مار جانے پر کنٹرول, فلاں کی تدبیر, اندروں کی بتائی ہوئی تدبیر ہے. ان سے کہا جائے کہ خواہشات پر کنٹرول کا یہ کیسے دے, خواہشات پر کنٹرول کی تدبیر یہ صاحب یہ ہم نہیں جانتے کہ صاحب یہ کیسے کریں. پھر اس کے لیے جب یہ سارے راستے کنٹرول کے دیکھ چکے کہ کسی کنٹرول سے بھی مسئلہ قابو میں نہیں آیا, پھر جب ہم کہیں گے صاحب اس کا راستہ یہ ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کی جائیں گے, تو یہ تو آپ ہی لوگ کر سکتے ہو, آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی اور 100% کامیاب تدبیر بتائی. اب حکومت نے غور کیا کہ صاحب یہ جو راستہ بتا رہے ہیں سمجھ میں تو آتا ہے لیکن اس کا چلانا اپنے بس کی بات ہے. اس لیے کہ آج تک لوگوں کو جذبات بنائے گئے اسی پر ہیں کہ تم جو چاہو گے ویسے ہی کریں گے, ہم کو ووٹ دو, آپ جیسا چاہیں ویسے کریں گے, آپ جیسا چاہیں. ہر ایک کی چاہتے ہی پوری کرنے کی نکل میں. اب کسی کی چاہت کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. سارا نظام تو درہم برہم ہے, وہ اس وجہ سے تاجروں سے ووٹ لیا ہے, ووٹنگ میں پیسہ لیا ہے, تاجروں پر جیسا چاہو کچھ کر نہیں سکتے. کوئی وعدے کیے ہیں تم جیسا چاہو گے, ننگا ناچنا چاہو گے تو ننگا ناچنے دیں گے, باقی ووٹ ہم دیں گے. تو گویا ہر ایک طبقے کو اس کی چاہت کی بات کہہ کر ان سے ووٹ دیا گیا. اب ان کی چاہت کے خلاف کیسے کیا جا سکتا. وہ باتیں جو اپنی اولاد کے لیے پسند نہ کریں اپنی رعایا کے لیے پسند کرتے ہیں, یہ ہے ایسا ننگا ناچنا, ایسی بےہودگیاں خود اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے پسند کرنی پڑتی. کیونکہ ان کے ووٹ جائیں, ان کی ووٹ خالی جھنڈیاں دکھا لگا, کرسی اس طرف چلی جائے گی. اگر اس کرسی کو سنبھالنا تو جیسا لوگ کہیں ویسے ہی چلو, جیسا یہ نچاوے ویسے ہی ناچو. یہ کیا چلا سکتے خواہشات کے خلاف کوئی چیز. اور نظام قابو میں آئے, مسائل حل ہوتا ہے کہ راستہ ہے تو خواہشات پر کنٹرول. بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے ملک کی ساری بازی جو اجڑتی نظر آ رہی ہے ایک دم سے سمجھ جائے گی. انسانوں کو ان کی خواہشات پر چلنے سے روکو.
کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم حکومت پر آ جاؤ، بغیر الیکشن کے آ گئے یوسف علیہ السلام مرے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے بات تم کو نہیں مرتا، الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ان کو مرو، اسی لیے تمہیں برباد کر رکھا، آ جاؤ تقوی پر، آ جاؤ صبر کرنے پر، آ جاؤ اس محنت پر جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے، بغیر الیکشن کے بغیر جنگ کے یہ ہاتھ جوڑ کے نہ دینے تو کہیو، اور ایک ملک میں نہیں ساری دنیا میں خدا مسائل کو الجھائے گا، نہ امریکہ سلجھا سکے گا نہ روس سلجھا سکے گا، ان سب کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے گا کہ تقوی والوں آ جاؤ اور ہمارے مسائل تمہاری ہاتھ میں سلجھیں گے، خدا وہ دن دکھائیں گے اگر ہم نے دعوت کی لائن پر محنت کر کے تقوی اور صبر کی دولت حاصل کر، خدا کرے کہ سمجھ میں آئے، اور پھر اس راستے سے کیسے مسائل حل کیے، سالی کا زمانہ ہے، آج یہ کیا کریں، برسات ہی نہیں پڑا، کیا کریں، ایسا تقوی کا راستہ برسات پڑے یا نہ پڑے، کیوں بھائی، ان کی اسکیموں کے باوجود ان کے وزیروں کو کہنا پڑا ہماری یوجنائیں، ہمارے پلان، ہمارے فنڈ، ہماری نہریں، یہ سب ہوتے ہوئے اگر قدرت خلاف ہو گئی اور بارش نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک برس بارش نہیں آیا، کتنے سال، 1 سال نہیں آیا تو بھوکے مرنے میں، چیزوں کے دام آسمان تک پہنچے، اور وہاں 7 سال بعد نہیں آئے گا، کتنا، کتنے، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، میں قسم کھا کے دنیا کو چیلنج دے سکتا ہوں کہ 7 سال کہتا ہو پھر امریکہ ٹھہر کے دکھائے، اور 7 سال روس پر کہتا ہو پھر ٹھہر کے دکھائے، ایک نہیں رہ سکے، لے آؤ اسی اسکیم ہو تمہارے پاس، اور یوسف علیہ السلام تقوی کی بنیاد پر 7 سال کا قید ہے، کتنا، اور اعلان کیا ہے، جو جس ملک کا ہو راشن ملے گا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ضلع میں دوسرے ضلع میں نہیں جائے گا، مر گئے، یہ کہ لو مرو، یہ کہ جی مہاراشٹر کا گجرات میں نہیں آئے گا، گجرات کا مہاراشٹر میں نہیں جائے گا، مرو، اور وہاں یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں کہہ رہے ہیں جو جس ملک کا ہو ہمارے یہاں سے راشن ملے گا، اور قافلے کے قافلے چلے آ رہے ہیں مصر میں قحط کے زمانے میں، جب سے مصر میں قحط پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پھل پھل کر راشن دیا جا رہا ہے، اور لوگ حیرت میں ہیں کہ 7 برس کا قحط اور اس کے اندر یہ حالات کہ لوگوں کو اتنا اناج دیا جا رہا ہے، یہی وجہ تھی کہ کنعان سے ان کے بھائی تک چلے آ رہے ہیں، اور کنعان مصر سے بہت دور ہے، وہاں سے ان کے بھائی قافلوں میں آ رہے ہیں کہ راشن ہے نہیں، چلو مصر میں مل رہا ہے، وہ جو مصر کے اندر کوئی نہریں بنی نہیں تھی، تو یہ سویز کینال اس زمانے میں تھی کیا، کیوں نہیں، یہ سویز کینال تھی نہیں تو اس زمانے میں، کوئی نہر تھی، کوئی یوجنا تھی، کوئی پلان تھا، کیا تھا جس کی بنا پر ملک کے ملک، قومیں کی قومیں قافلے سے قافلے چلے آ رہے ہیں اور ہر ایک کی مدد کی جا رہی ہے، بلا روک ٹوک، بلا امتیاز قوم و ملت، بلا امتیاز ملک و علاقے کے جو بھی آئے ہمارے یہاں سب کو ملے گا، اور لوگ آ رہے ہیں اور راشن لے کے جا رہے ہیں، رات دن مصر میں یہ قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں، خدا کرے اور ہر ایک حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک آدمی نے جانے کیا اسکیم چلی اور کیا پلان بنایا کہ نظام ملک جو ہے وہ درم برم ہونے والا تھا کہ سنبھل گیا، اور ایسا سمجھا کہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے، یہ بھیک مانگ کے پھرے کی یوجنا کے باوجود بھی امریکہ دے دے گا کیوں بنے گا، اور روس دے دے گا کیوں بنے گا، یہ تو بھکاری کے بھکاری رہو گے، یہ نظام تقوی والوں کا ہے، تو جو قوموں کو سمجھ نہیں سکھاتا ہے، جو قوموں کو غنا سکھاتا ہے، جو ساری مخلوقات کو مستغنی کروا کر ایک خالق کا محتاج بناتا ہے، یہ عجیب راستہ ہے، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے، سب کو دیتے ہی چلے گا، یہاں تک کہ ایک دن بھائی کو یہ تسلیم کرنا پڑا تو معلوم ہوتا یہی یوسف ہے، کیا معلوم ہوتا ہے، اب حیرت میں یوسف جس
کو کنویں میں ڈال دیا تو وہ یوسف اس کا ہی ملا، اس کی یہ برکتیں ہیں۔ یہ وہی جس کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا، یہ وہ جس پر الزام لگایا تھا، جس کو جیل میں ڈھول دیا گیا تھا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ساتھ جس سے پوچھتے آن کا یوسف، کیا یوسف سنی ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ اکبر۔ ایک نبی کی زبان سے ایک صحیح کلمہ دیکھ لو، اتنی بڑی کامیابی کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میری ہوشیاری سے، میرے پلان سے، میری اسکیم سے ایسا ہوا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان۔ ایک جگہ کا کام کریں پھر اتوار ہم نے کیا کیا کیا، مغلوب ہو جانا، اور اتنا بڑا کام ہوا ہے، اور یوں کہتے ہیں قد من اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب آدمی کی سمجھ میں یہ آئے کہ صاحب اللہ نے ہمیں احسان کیا، واقعی میں وہ تو نبی سے، تو نبی پر اللہ نے احسان کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو گنہگار آدمی ہیں، ہم تو قصوروار ہیں، ہم تو عام پبلک ہیں، ہمارا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سیکھ لی، ختم کر دی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد آ سکتی ہے، عوام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، فرمایا ہرگز نہیں۔ یہ اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اور اللہ نے جو ہم پر کرم فرمایا ہے، اس کی وجہ صبر اور تقویٰ ہے۔ فرمایا جو بھی اسے اختیار کرے، عام اعلان ہے یوسف علیہ السلام کا، ومن یتق ویصبر، جو بھی تقویٰ اور صبر کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری سمجھ میں بات آئے کہ اگر آج امت اس راستے کو اختیار کرے، تمام اسکیموں کو چھوڑ کر، تمام پلانوں کو، تمام اندھے انسانوں کی رہبری کو ترک کر کے کہ تم اندھے ہو، ہمیں بھی برباد کرنے کی فکر میں ہو، ہمیں تمہارے والے راستے پر چلنا ہی نہیں، اللہ مسلمانوں کے اندھے پن کو دور کرتے ہو۔ بھائی میں اپنی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، باقی سب چیزیں یوں ریزولوشن کریں، یوں اسٹرائک کریں، یوں یونین بنائیں، یوں کریں، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، اور یوں تقویٰ حاصل کرنے کا مزہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، یوں صبر سیکھیں یہ مزہ۔ ریزولوشن کی بات کرو، کوئی خراب یونین بنانے کی، کوئی پارٹی قائم کرنے کی، کوئی پارٹی وارٹی بنا کے تمہارا کوئی وائس نہیں، کوئی الفاظ نہیں، تمہاری یہ نہیں، تمہاری وہ نہیں، کہ بے وقوف ہو، یہ سب راستے اختیار کر چکے ہو، کہاں کامیاب ہو بتاؤ؟ ایک راستہ قرآن کا ہے، وہ اختیار کر لو کہ ہمیں تو صبر اور تقوی کی لائن اختیار کرنی ہے، کیسے صبر آ جائے، کیسے تقوی آ جائے، وہ پھر خدا خود اپنی قدرت سے ہمیں بلند کرے گا۔ جیل خانے سے رات ہی رات نکال کر وزارت کی کرسی میں لے جا کے بٹھایا، اجنبی ملک میں، دوسری قوم میں، جس ملک میں ان پر الزام تھا، جس ملک میں وہ غلام تھے، وہاں پر اکیلے ہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی طاقت نہیں، اور خدا انہیں اٹھا کے وہاں بٹھاتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ وہ تقوی اور صبر کا، اور وہ تقوی کیا مانی؟ واو یہ یعنی تقوی، صبر کے کیا مانی؟ سواد دے رے صبر۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا صبر، انسان صبر ہی تو کر کے بیٹھے کہ کیا خاص صبر کر کے بیٹھے؟ صبر اسے نہیں کہتے، تقوی اسے نہیں کہتے، جس کو الفاظ میں کہا گیا وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو وہ ہے جو نبی کی زندگی میں تھا، صبر تو وہ ہے جو نبی کی زندگی میں تھا، مومن جو قرآن کے حروف میں ہے وہ جو نبی کی زندگی میں تھا وہ تقوی ہے۔ ہم حروف کے چکر میں پھر رہے کہ صاحب یہ قرآن کے حرف میں جو تقوی ہے یہ تقوی، یہ تو قرآن میں تقوی کا لفظ سمجھایا گیا ہے اور اس کی حقیقت نبی کی زندگی میں، وہاں صبر کا لفظ بتایا گیا ہے اور صبر کی حقیقت نبی کی زندگی میں۔ اسے دیکھو کہ یہ اسے صبر کہتے ہیں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے حاصل کریں گے پھر خداوند قدوس ہمارے دن رات بدل دیں گے۔ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی؟
اس کے علاوہ کوئی شکل انسانوں کو پریشانیوں سے نہیں سکھاتی، مصیبتوں سے نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، مسائل کا کسی راستے میں حل نہیں ہے، یوانوں حل نہیں کر سکتی، اسمبلی حل نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ حل نہیں کر سکتی، پارٹیاں بدل کے لاؤ، خدا سے قسم یہ مسائل کو حل نہیں کر سکتی، مسائل کا حل تقویٰ اور صبر ہے، اور یہ دولت دعوت کے راستے میں ملے گی، محنت اور مجاہدے کے راستے میں ملے گی، کہاں ملے گی بھائی؟ کہاں ملے گی؟ اللہ کے راستے کی محنت اور کوشش اور جد و جہد میں ہم لگے، اللہ ہمیں اس دولت سے مالا مال دے، اور یہی وہ دولت ہے جسے انبیاء علیہ السلام لے کر چلے، جسے صحابہ کرام لے کر جسے چلے، جسے اولیاء اللہ لے کر چلے، بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے آگے دیر ہونا پڑا، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فوج لے کر آئے تھے، ہتھیار تھے ان کے پاس، کیا تھا؟ ان کے تقویٰ اور صبر کی رحم کی ایک محنت تھی، ایک دولت تھی جسے لے کر آئے، بڑی بڑی طاقتیں اس زمانے کی جو یہاں پر تھی ان سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ہر زمانے میں خدا نے تقوی اور صبر کی دولت پر دنیا کی ہر دولت کو قدموں میں ڈالا ہے، جب ہمارے پاس یہ دولت چلی گئی تو ساری دولتیں جاتی رہی، تب تو تاج جاتا رہا، ملک و مال جاتا رہا، ذلیل و خوار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایسی پریشانیوں میں، ایسے دلدل میں، ایسی ظلمتوں اور اندھیروں میں پھنسے ہیں کہ آج کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ، کوئی مسئلے کا حل کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے؟ دل دماغ بالکل زنگ آلود ہو گئے، سوچ و فکر پر تالے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا ہوگا، کیسے چلیں گے؟ دیکھو بھائی، ایسے حالات کے اندر قرآن جو رہبری کر رہا ہے، ان سے دیکھو کہ یہ صبر کی اور تقوی کی دولت ہے، ان سے حاصل کرو، اور صبر کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے مقابلے میں صبر کرنا، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں ان سب کا خوف دل سے نکالنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف رہے کے معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، چیزیں ہم کو نہ ڈرا سکیں، اکثریت ہمیں ڈرا نہ سکے، حکومتیں ہمیں ڈرا، دنیا کی طاقتیں ہمیں ڈرا نہ سکیں، ہم صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے، اور کوئی چیز ہمیں للچا نہ سکے، یہ نفس کے اندر لالچ، جس پر نگاہ بڑی بڑی لالچ پیدا ہوگی، اس جمال پر نظر پڑی تو اس کی لالچ، ملک و مال پر نظر پڑی تو اس کی کھانے پینے کی چیزوں پر نظر پڑی تو اس کی لالچ، اب رات دن نفس جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو دکھا اور اس کی لالچ پیدا کروائے، بس یہ لالچی دل جو بن گیا ہے اس کے اندر کی لالچ ختم ہو جائے، بھائی اس کا نام صبر ہے، کہ نظر پڑے گا ساری دنیا جان گزرے اور کسی ہر چیز کی لالچ دل میں پیدا ہو، خدا کرے کہ یہ بات آ جائے کہ یوسف علیہ السلام کہاں سے گزرے مگر کوئی لالچ دل میں پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ نفس ان کے پاس بھی تھا، یعنی کہ بے نفس آدمی تھے، فرماتے نفس ان کے پاس بھی تھا، خود کہتے ہیں کہ ایسا نفس جو برائیوں کی طرف کھینچے، لالچیں پیدا کروائے، دھوکے میں مبتلا کرے، ایسا نفس میرے پاس بھی تھا، لیکن میں نے اس کے مقابلے میں صبر کرنا سیکھ لیا۔ اللہ ہمیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس کے لیے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو، اب یہ مبارک مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اس پر محنت چھوڑ دی ہے تو بجائے تقوی کے اور بجائے صبر کے ہم اور حریص بنتے جا رہے ہیں اور لالچی بنتے جا رہے ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں جانے کیا بناتے جا رہے ہیں۔ اگر اس مہینے کو ہم محنت کا مہینہ بنا لیں تو اس مہینے میں خدا نے تقوی سے دینے کا وعدہ کیا ہے، روزہ دیا گیا ہے تقوی کے لیے، کیا گیا ہم تارا جانو فرماتے ہیں ہم نے یہ روزے بہت تقوی کے لیے دیا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، اور اگر یہ دولت مل گئی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہر منزل میں آپ کامیاب ہوتے ہی چلے جاؤ، اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون تیار ہے۔ اب یہ شادی یہ تمام رواجات سے نکل جائے، وہ تمام رسومات سے نکل جائے تو یہ کتنی آسان چیز ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور رسومات نے اسے کیا بنا دیا ہے، رواجات میں آ کر یہ کتنی مشکل ہو گئی ہے کہ
اتنے جوان بچے ہیں کہ اپنی ان حاجتوں میں تڑپ رہے ہیں، غلط کاریوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن وہ سماجی دشواری ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتے۔ حساب کیسے ہو؟ ایک شادی میں تو یہ چاہیے اور وہ چاہیے اور وہ چاہیے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تو بہت ہی آسان۔ جبکہ نماز جیسی چیز میں وضو بہت ضروری ہے، لیکن پانی نہ ہو تو پھر کہیں سے بھی رہیے مریے۔ چلیے تیمم سے چلا لی، یوں بھی چل جائے۔ قیام فرض ہے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا کیا جائے؟ صاحب کھڑے تو ہونا ہی پڑے گا، کیوں میں شریعت مجبور کرتی ہے آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اس کا کھڑے ہونے کی فرضیت باقی رہتی ہے۔ بیٹھ کے سے کرایا تھا کہ جو انتہائی ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی چل جائے۔ لیکن سماج نے ایسا بنا دیا اگر نہیں ہے تو کہیں سے بھی لائیے، ایسا تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر شادی کیسے ہو؟ پھول ہار تو کم سے کم ہونے ہی چاہیے، پھول ہار بھی نہیں تو پھر ایسی شادی کیسی؟ کتاب پورا پھر صرف دلہا دلہن کے کپڑے کافی نہیں ہیں، یہ لینے کے اور یہ دینے کے اور ان کو پہنانے کے اور ان کو پہنانے کے ہزار رواجات اور مشکل کرتے ہیں۔ یہاں شادی پتہ ہی نہیں چلا، کوئی سمسما، کوئی بچی، کوئی فاموس، کچھ بھی نہیں چلے کہ کیسی شادی ہوئی۔ کم کچھ بچی اس لگاتی، کچھ روشنی تو ہوتی، وہاں فاموس لے کر جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فاموس لے کر کچھ لوگ جا رہے تھے، یہ کون ہے؟ معلومہ بڑا جا رہی ہے تو کہا میرا ہنٹر، اور درا لے کر وہ پٹائی کی کہ وہ دلہن کی ٹولی میں سے نکل کر بھاگی کہ خیر نہیں کہ یہ کہاں سے نکالو تم نے، یہ فاموس اور یہ بستیاں اور یہ ہونی چاہیے ذاتی میں، یہ کہاں سے لے آئے تم لوگ؟ اس لیے کہ شادی صرف مالداروں کی چیز نہیں ہے، غریب کو بھی کرنی ہے تو بیچارہ غریب کرتے کرے گا جب تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو تو کیا مل جائے گا اس کے لیے؟ یہ شادیاں نے شادی میں کوئی ضروری نہیں ہے کچھ منصب باندھا جائے، کوئی شانشانہ لگایا جائے، کچھ تورن لٹکائے جائے، بلکہ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ میں سجی ہوئی جگہوں پر داخل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسی جگہ رحمت خداوند بھی نازل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ ساری سجاوٹ کر کے اللہ کی رحمت کو آنے سے روک دیا ہے۔ کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ شادی کے متعلق تو میں نے جب غور کیا تو یوں معلوم ہوا کہ ساری برادری، سارے رشتے دار، سارے دوست احباب سب کا جمع کرنا کوئی ضروری تھی۔ اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرۂ مبشرین میں حضور کے بغیر شادی کر دیں، حضور سے کتنا تعلق آپ کا؟
سینے سے ہو شادی ہو جائے اور حضور کو خبر بھی نہ ہو. معلوم ہوا کہ سب کو بلانا اور جمع کرنا اور سب کو دھندے چھڑوانا کہ کسی طرح بھی تکلیف اٹھا کر بھی آج ہو نسل ہو زندگی بھر کی تمہاری انتر بھی ہو جائے ختم سے میری شادی میں نکاح خراب. بلکہ وہاں صحابہ کا مزاج یہ بنا تھا کہ میت میں ایک صحابی کی غشی کی حالت تھی. آخری حالات چل رہے تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. بہت دیر تک تشریف فرما رہے تھے. آخر میں یوں کہا کہ بھائی اگر ان کے انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دیجیے, میں ان کے جنازے میں شریک. یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے. تھوڑی دیر بعد ان کے فاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا حضور تشریف لائے. بہت دیر تک یہاں بیٹھے تھے اور یوں کیا کرتے ہیں. تو اس شخص میں یوں کہا اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دیں کہ میرے مرنے کی بالکل حضور کو خبر مت دیجیے. میری وجہ سے حضور سارے کام چھوڑ کر آئیں, تکلیف اٹھاویں. پھر ایسے خطرات کے اندر پتا نہیں یہودی آپ کے ساتھ کیا کریں. رات کا وقت ہو کہ بالکل خبر نہ دیجیے ہو. جب مجھے دفنا اور فارغ ہو جاؤ تو پھر حضور کو دعا کی درخواست کر دینا. کیسا مزاج بناؤ اور ہمارا مزاج آنا ہی پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ بزرگوں نے فرمایا کہ شادی کی مجلسوں میں کم شرکت ہو, وہ جنازوں میں زیادہ شریک. اس میں البتہ ایک مجمع ہونا چاہیے, تو مجمع کہیں بھی مل جاتا ہے. ایک مجمع ہو جس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے, اعلان ہونا چاہیے. یہ اس کے شرائط کرتے ہیں کہ چھپ کر کے کونے میں بیٹھ کرنے اور وہ بات کرنے کے تیرا میرا یہ نہیں چلے گا. بلکہ ذرا اعلان ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے مسجد کے نمازیوں میں بھی اعلان ہو جائے کہ بھائی ہمارا نکاح ہونے والا ہے. اجنبیوں میں بھی ہو گیا کہ بھائی ایسے کچھ یہ سب گواہ ہیں, یہ تو کیوں گواہ, یہ سب گواہ ہیں. فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوگا سب ہو گیا. یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے رشتے داروں کو, پورے خاندان قبیلے کو, سب کو جمع کرنا. اور جب یہ ضروری نہیں تھا تو گھر کے برتنوں کی کڑھائی کیا ضروری تھی, وہ گھر کا رنگ روغن کیا ضروری تھا, اور چھوٹے بڑے اور سب کے لیے نئے جوڑے دلانے کیا ضروری تھے.